زندگی کے اندر داخل کر لیں، مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ایک کام کر لیں، کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سچی محبت اور سچا عشق اور آپ کا طریقہ یہ اپنا لیں، آپ کی اداؤں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا ہو جائے، بس یہ کام اپنی زندگی کے اندر لے آؤ، سر بلندی، سر فرازی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے۔ محترم بزرگ و دوستوں، آج دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، نعرے لگانا بہت آسان ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم آقا کی چاہنے والے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اس زبان سے دعویٰ کرنا بہت آسان ہے۔ جب دعویٰ ہے تو آپ کی نقل و حرکت کو ہم لینے والے بن جائیں، آپ کے اداؤں کو لینے والے بن جائیں، آپ کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائیں، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہو جائیں۔ جب ایک مسلمان سنتوں پر عامل ہوتا ہے، سنتوں کا عامل ہوتا ہے، سنتوں پر چلتا ہے، تو رحمت للعالمین کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برسنے لگتی ہیں، اللہ کی مدد حاصل ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آئے، سنت کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، آقا نے کس طرح سے زندگی گزاری، ہمارے نبی نے کس طرح سے زندگی گزاری، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مجاہدے، کتنی قربانیاں، کتنی پریشانی اٹھا کر کے گئے، آج ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کے امتی ہیں، ان سے محبت کرنے کا اور ان کے عشق کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں۔ محترم بزرگ و دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں اپنی زندگی کر لے آئیں، یہی ہے سچی محبت۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین بھائی یہی تو ہے کہ اللہ کا حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، یہ دین ہے۔ صبح و شام کی زندگی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، لوگوں سے معاملات کا کرنا، معاشرت کے اندر زندگی گزارنا، سماج کے اندر رہنا، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، یہ ہو جائے آپ کی سنت کے مطابق، تب ہے ہم آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے، آقا کے چاہنے والے۔ یوں تو زبان سے دعویٰ کرنا، زبان سے کہہ دینا، نعرے رسالت کو بلند کر دینا، یہ تو بہت آسان ہے، آپ کی سیرت کے جلسے جلوس کر دینا یہ بہت آسان ہے، اصل چیز ہے کہ انسان کی اپنی زندگی بدل جائے، اس سانچے کے اندر ہماری زندگی ڈھل جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کو دے کر کے گئے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ ہم صحابہ سے معلوم کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کس طرح سے کی جاتی ہے، کس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا، صحابہ سے معلوم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ عطا فرمایا۔ صحابہ سے معلوم کریں، ایک صحابی ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، سچے عاشق، آپ سے محبت کرنے والے، جوانی کے اندر ایمان لے کر کے آئے، آقا علیہ السلام سے اس قدر کی محبت، اتنی محبت، بے پناہ محبت اللہ کے نبی علیہ السلام سے، کہیں جاتے نہیں تھے آقا علیہ السلام کو چھوڑ کر کے، ہر وقت آپ کے آگے پیچھے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ، آقا نے کہا معاذ جاؤ تم یمن چلے جاؤ،
وہاں کی سرداری، وہاں کی گورنری، وہاں کی حکومت تم سنبھالو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں کی حکومت، وہاں کی سرداری تم سنبھالو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، ان کا چہرے کا رنگ بدل گیا، کہ تھوڑی سی مایوسی آ گئی۔ صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ معاذ، اس چہرے پر کیسے آثار، یہ مایوسی کے آثار کیسے؟ اور یہ تو بڑی خوشی کا مقام ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حاکم بنا رہے ہیں، یمن کا گورنر آپ کو دے رہے ہیں، وہاں کا گورنر بنا رہے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا کہا؟ ان جملوں کو سنہرے الفاظ میں لکھنے والے ہیں، انہوں نے کہا ان صحابی سے کہ مجھے وہاں کی گورنری نہیں چاہیے، مجھے حاکم نہیں بننا، مجھے سردار نہیں بننا، میں تو یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں، اور فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا آخری سانس بھی یہی مدینے کے اندر میرا نکلے، اور جس وقت میرا آخری سانس نکلے میرا ماتھا ہو اور آقا کا قدم ہو۔ فرمایا بتاؤ، اگر میں وہاں پر چلا گیا تو آقا کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مجھے ملے گا؟ اگر میں یمن چلا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر فیض حاصل کرنے کا موقع ملے گا؟ اگر میں یمن چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کا چہرہ دیکھ کر کے میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا، اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرتا تھا، کیا وہ موقع مجھے نصیب ہوگا؟ بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے گھر۔ کچھ دیر کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، مجلس لگی ہوئی، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہو کر کے آ گیا۔ اب جو ان کے ساتھی تھے اور صحابہ کرام تھے، اب انہوں نے دیکھا، پھر ان کو پکڑا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کہا کہ معاذ، ابھی تو آپ بڑے دعوے بھر رہے تھے، ابھی تو آپ بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے، کیا ہوا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سنو لوگوں، میری تمنا اور میری خواہش اور میری آرزو تو یہی تھی کہ میرا ایک ایک سانس یہی مدینے کے اندر نکلے اور ہر وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہوں، میری تمنا اور آرزو تو یہی تھی۔ لیکن مجھے قرآن کی وہ آیت یاد ہے کہ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کہ اللہ قرآن کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایمان والے مرد ہو یا عورتیں ہوں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے، جب اس کے سامنے اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو پھر اس کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، پھر اس کو کوئی اختیار باقی نہیں جب اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم اس کے سامنے آ جائے۔ اور جو اس کے خلاف کرے گا، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف، قرآن نے صاف اعلان کیا، وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی کو یہ جواب دیا کہ میری تمنا، میری آرزو، میری خواہش یہی تھی
کہ میری ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے گزر جائے، لیکن اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ محترم بزرگ و دوستوں، یہ تھی صحابہ کی محبت، صحابہ کا جذبہ۔ ہم بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار حکم سامنے ہیں، لیکن ادھر سے سنتی ادھر سے نکل جاتا ہے۔ محبت ہو تو سچی محبت ہو۔ آج ہمارے اوپر جو حالات ہیں، آج یہ حالات کی جو بارشیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی کہ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ رحمت للعالمین کے دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے۔ جو آج پریشانیاں، مسائل، جو حالات آج ہمارے سامنے ہیں، وہ ان حالات کے اندر ہمارا عمل کا دخل ہے۔ ہم اپنا عمل صحیح کریں۔ ایک بات اپنا لے وہ مسلمان، صرف ایک چیز پر آ جائے کہ سنتوں کا اہتمام کرنے والا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے والا، آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والا، اور 24 گھنٹے کی زندگی میری آپ کی ایمان والی کی زندگی سنتوں کے مطابق ہو جائے۔ خدا کی قسم، اللہ کے کلام میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں۔ اللہ قرآن صاف کہہ رہا ہے، شروع میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لوگوں یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یاد رکھنا یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تمام طاقتوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام خزانوں کا مالک ہے۔ کمی ہے تو ہماری ہے کہ ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، جو راستہ کامیابی والا راستہ تھا، جس راستے پر اللہ کی مدد ہمارے لیے اترتی، آج وہ راستہ ہم سے چھوٹ گیا۔ ہم سنتوں کا اہتمام کریں، سنتوں پر عمل کریں، صبح شام کی سنتیں، زندگی گزارنا کس طرح جائے، کس طرح سے ایک دوسرے سے ملا جائے، معاملات کس طرح سے کیے جائے، گھر کی جو زندگی ہے، انسان یہ سمجھتا کہ بس دین تو اس چیز کا نام ہے جا کے ایک جمعے کی نماز ادا کر لی، ہم مسلمان تو ہے، جمعہ پڑھتے ہیں، جا کے نماز ادا کر لی، پابندی سے نمازی بن گیا، وہ سمجھتا کہ وہ پکا دیندار ہو گیا۔ محترم بزرگ و دوستو، یاد رکھیں، نماز یہ تو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، یہ دین نہیں ہے پورا۔ دین تو ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو نظام تھا، آپ کی جو زندگی تھی، اس زندگی کے مطابق ہماری زندگی بن جائے، سنت والی زندگی بن جائے، محبت بھی کرے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، آپ کی سنتوں کے مطابق۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا۔ آقا علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے لیے رخصت فرما رہے ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، اور چلتے چلتے کہتے ہیں کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تم مدینہ لوٹو تو اب تم مجھ کو نہ پاؤ، میری قبر کو پاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تو پہلے سے ہی جھکا ہوا تھا، جب آپ نے کہا تھا جانے کے لیے کہ تم یمن چلے جاؤ، ان کا دل جھکا ہوا تھا، مایوسی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے تو ساری ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، برداشت نہ ہو سکا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ مار کر رونے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب تم مدینہ اب لوٹو تو تم مجھے نہ پاؤ، میری قبر کو پاؤ۔ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں وہ بالکل حق و سچ ہے، کہ آخری ملاقات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تسلی دے رہے ہیں، اور کس انداز سے تسلی دی؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اول
الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تسلی دے رہے ہیں کہ معاذ، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، کوئی بھی میرا چاہنے والا، کوئی بھی فرد، اور قیامت تک آنے والا کوئی بھی فرد، اور دنیا کی کسی بھی کونے کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر جو زندگی میری سنت والی زندگی گزارے گا، تقوی والی زندگی گزارے گا، نیکی والی زندگی گزارے گا، سنتوں کا عامل ہوگا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا،